الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ماہ محرم کی مقدس گھڑیوں میں ہم ان پاکیزہ ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر کرنے سے فجر کے سجدے مکمل ہوتے ہیں. آپ روز نماز پڑھتے ہیں، فجر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں. 4 رکعتوں میں اگر آپ 4 مرتبہ آل محمد کا ذکر نہیں کریں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی. 2 سنتیں ہوتی ہیں اور 2 فرض ہوتے ہیں. جب آپ سنت کے آخر پہ جاتے ہیں تو آپ بیٹھ کے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر پڑھتے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. 2 رکعتیں ہو گئی اور 2 مرتبہ ذکر آل محمد ہو گئی. اگلی 2 رکعتیں پڑھتے تو پھر 2 مرتبہ ذکر آل محمد. یہ صرف ایک نماز کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہر نماز کا معاملہ ہے. آپ ظہر پڑھتے ہیں تو آپ کو ظہر کے اندر 4 مرتبہ آل محمد کا ذکر کرنا، 8 مرتبہ ذکر آل محمد کرنا پڑے گا. آپ عصر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز میں 6 مرتبہ ذکر آل محمد کرنا پڑے گا. آپ مغرب پڑھتے ہیں، مغرب میں پھر 6 مرتبہ ذکر آل محمد کرنا پڑے گا. عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، آپ کو 14 مرتبہ آل محمد کا ذکر کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ پیغام دیتا ہے میری بارگاہ میں آنے والوں، میری بندگی کرنے والوں، میری عبادت کرنے والوں، نماز میری ہوتی رہے گی اور درود آل محمد کا ہوتا رہے گا. اللہ کی بندگی مکمل نہیں ہوتی. یہ ذکر جو ہے یہ فرقوں کا حصہ نہیں ہے، یہ نمازوں کا حصہ ہے. پھر دیکھیے ہم نے، ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے. ہر بندہ دنیا سے جائے گا تو جنازہ پڑھا جائے گا. آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو آپ کو جنازے کے اندر جو علماء بتاتے ہیں کہ ویسے تو تکبیریں 4 ہوتی ہیں لیکن سنتیں 3 ہوتی ہیں. پہلی سنت کا نام ہے ثنا پڑھنا، اگلی سنت کا نام ہے درود پڑھنا. وہ درود کیا ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ تعالیٰ پیغام کیا دے رہا ہے؟ اے دنیا سے جانے والے خوش نصیب ہے، جاتے جاتے ذکر آل محمد سن کے جا رہا. تو ہمارا اول بھی یہ ذکر ہے، ہمارا آخر بھی یہ ذکر ہے. لہذا مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم حضور احمد صاحب کہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی شان میں اس محفل کو سجا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا ذریعہ کیا ہے. اللہ پاک اس پاکیزہ محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
قرآن مجید ہے اور قرآن سے بڑھ کر حسین کو کون جانتا ہے؟ کیا بات قرآن سے بڑھ کر حسین کو کون جانتا ہے؟ حسین سے بڑھ کر قرآن کو کون جانتا ہے؟ کیا بات یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. سبحان اللہ نہ قرآن حسین سے جدا ہے نہ حسین قرآن سے جدا ہے. اس کی وجہ سنیے گا، قیامت تک کے لیے جہاں جہاں قرآن ہوگا وہاں وہاں حسین ہوگا، اور قرآن ہوگا بھی وہی جہاں پہ حسین ہوگا. وہ مقام جہاں قرآن تو ہو حسین نہ ہو، آقا نے پہلے بتا دیا قرآن پڑھیں گے مگر اوپر سے پڑھیں گے، یہاں تک قرآن تب آئے گا جب حسین. اگر حسین نہیں ہے تو قرآن بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا. اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ نماز کامل ہو، اچھا مجھے بتائیے گا کربلا میں نماز دونوں جانب تھی، ٹھیک ہے جی، نماز دونوں جانب تھی، اتحیات دونوں جانب تھی، لیکن سچ دونوں جانب نہیں تھا، حق دونوں جانب، نماز دونوں جانب تھی لیکن حق دونوں جانب نہیں تھا. حق کدھر تھا؟ ہم نے قرآن سے پوچھا قرآن تو دس حق کتنے آئی؟ جی 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 کیا ہم نے قرآن سے پوچھا، قرآن پاک حق کا پتہ بتاتا ہے. قرآن نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی انسان خسارے والا. آگے آخری آیت میں فرمایا، آخر فرمایا وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک خسارے والے ایک نفع والے. اس میدان نے بتا دیا خسارے والے کدھر تھے اور نفع والے کدھر تھے. نفع والوں کی دو علامتیں، کہا جہاں صبر ہوگا یا حق ہوگا اسی جانب نفع والے ہوں گے. تو حق کدھر تھا؟ جدھر صبر تھا. جدھر کیا تھا؟ صبر تھا. نماز دونوں جانب تھی. بڑی پیاری بات عرض کر دوں، نماز دونوں جانب تھی. یہ جو ہور تھا ہور، اس نے نماز نہیں بدلی تھی، امام بدلا. اس نے کیا بدلا؟ امام بدلا تھا. اگر امام ہونا وہ بندہ جس کے دل میں محبت حسین ہے، سمجھ لے تیری نماز قبول ہے. اور جس کو امام جو ہے تو امام حسین کو بنا لے، بتا تو اس نمازی کا عالم کیا ہوگا، اس نمازی کا عالم کیا ہوگا. آج میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے سورہ رحمان، اور سورہ رحمان کی یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے مرج البحرین، دو سمندر ملتے. اب یہ دو سمندر کون سے ہیں؟ اس کی ایک سائنسی تجریب ہے. یہ سمندر کہاں پہ؟ اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے، آپ یوٹیوب پہ ایک بات لکھ دیں مرج البحرین لکھ دیں، جو ہی مرج البحرین لکھیں گے آپ کو دو سمندر ملیں گے. ایک سمندر جو ہے اس کا نام میڈیٹرینین سی ہے اور ایک اٹلانٹک سی ہے. یہ دو سمندر ملتے ہیں. جب ملتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان. یلتقیان کہتے ہیں ملاپ، کہ دونوں سمندر ملتے ہیں. آگے فرمایا بینہما برزخ، ان کے درمیان پردہ. برزخ کہتے ہیں پردے. اچھا آج بھی آپ سرچ کر کے دیکھیں، دو سمندر آپ کو ملیں گے اور دونوں سمندر ایسے ہیں. ایک سمندر ہے کھارے پانی کا اور ایک ہے میٹھے پانی کا. دونوں سمندر ملتے ہیں لیکن کمال یہ ہے کہ کھارا میٹھے میں شامل نہیں ہوتا، میٹھا کھارے میں شامل ہوتا. درمیان میں کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی قسم کا معاملہ نہیں ہے. ایک بندہ جس کا نام تھا مسٹر کوسٹیو، یہ فرانس کا سائنسدان تھا، اور یہ بندہ وہ تھا جو علم البحریات کا ماہر تھا. سمندروں پر تحقیق کرتا تھا، گہرائیوں تک جاتا تھا، جہاں تک اس کی ہمت ہوتی چلا جاتا. وہ حیران ہو گیا کہ آپس میں ملتے بھی ہیں لیکن مل کر بھی جدا رہتے ہیں. پردہ کہاں سے آ گیا؟ درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ کہتے جب میں گہرائی تک گیا، اندر تک گیا تو مجھے دیوار کوئی نہ ملی. میں باہر آ کے حیران ہو گیا کہ دیوار کہاں سے ہے. پھر میں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور اس آیت کو پڑھا
تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کوئی غیب کے پردے میں ذات ہے جو درمیان میں روکے ہوئے. اس کا مطلب یہ دو سمندر ملتے ہیں. ایک یہ تشریح ہے، ایک تشریح اور دیکھتے ہیں. اور وہ تشریح کس نے کی؟ حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے حضرت عباس کے بیٹے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے تھے کہ اگر کسی نے میرے امت کا عالم تکنا ہے نا وہ میرے عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس کیا کہا کرتے تھے، اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے میں قرآن پڑھ کے ڈھونڈ لیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس جب یہ آیت پڑھتے ہیں مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ملتے ہیں، دو کا ملاپ ہوتا ہے، بینہما برزخ، ان کے درمیان پردہ ہے. کسی نے پوچھا حضور بتائیے یہ دو سمندر کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک سمندر کو ولایت کے سمندر کہتے ہیں، ایک سمندر کو طہارت کے سمندر کہتے ہیں. پوچھا حضور ولایت کے سمندر کون ہے، طہارت کے سمندر کون ہے؟ تو سنیے میرے حضور کے چچا کے بیٹے نے کیا جواب دیا. امت کے عالم نے کیا کہا، جو سمندر ولایت کا ہے اسے مولا علی کہتے ہیں، اور جو سمندر طہارت کا ہے اسے بطول زہرا کہا جاتا ہے. یہ دو سمندر ملتے ہیں، دونوں سمندر ہیں، ایک سمندر ولایت کا، ایک سمندر طہارت کا. اچھا سمندر کا ہے، اچھا سمندر کا مرج البحرین کا. اور یہ دیکھیے قرآن مجید میں چشموں کا بھی ذکر ہے. اللہ مرج العینین کہہ دیتے ہیں، دو چشمے. اللہ نے چشموں کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے نہر کا ذکر نہیں کیا، مرج النہرین کہہ دیتا. دو نہروں کا ذکر نہیں کیا، دو دریاؤں کا ذکر بھی نہیں کیا. مرج الجمعین، یم کہتے ہیں دریا کو، چشمے کو کہتے ہیں عین، وہ قرآن پاک میں موجود ہے. اسی طرح نہر کو نہر ہی کہتے ہیں، لیکن دو تینوں لفظ استعمال نہیں فرمایا. فرمایا مرج البحرین، سمندر کہہ دیا تاکہ قیامت تک کے لیے خبر مل جائے سمندر کا کنارہ ہوتا نہیں ہے، نہ ولایت علی کا کنارہ ہے نہ طہارت زہرا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے. کتنی بڑی طہارت ہے کوئی خبر نہیں ہے. اچھا آئیے ذرا بات کرتے ہیں کتنی وسعت ہے. دو روایتیں، دونوں حدیثیں میرے آقا غدیر خم پہ اعلان کر رہے ہیں. اب وسعت مولا علی دیکھیے گا، اس سمندر کا کنارہ پھر خود ڈھونڈیے گا، کنارہ کہاں ملے گا. میرے حضور نے کیا اعلان کیا تھا، من کنت مولا سبحان اللہ فہذا علی مولا. جس کا محمد مولا ہے اس کا علی مولا ہے. اب گنتی کر کے دیکھیں کس کی حضور مولا، کہاں حضور مولا ہے، کس کے سرکار مولا ہے. آقا نے اعلان کر دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جہاں مصطفیٰ کی نبوت ہے وہاں مرتضیٰ کی ولایت ہے. اس کا یہ بھی معنی بنتا ہے جہاں نبوت وہاں ولایت. اب دوسری شان آتی سیدہ فاطمہ الزہرا. اب ایک دو چیزیں قرآن میں، ایک حدیث پاک میں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. قرآن کی آیتیں، پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، لفظ عالمین یاد رکھنا ہے. دوسرا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اپنے لیے بھی عالمین ہے اور محبوب کے لیے بھی عالمین. جب باری محبوب کی بیٹی کی آتی ہے، اب حضور فرماتے ہیں فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، تمام جہانوں کے رب کو ذات خدا کہتے ہیں، تمام جہانوں کی رحمت کو ذات محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور تمام جہان کی عورتوں کی سردار کو بطول زہرا. سمندر کا کنارہ ہوتا کوئی نہیں ہے. ایک سمندر کو علی کہتے ہیں، ایک سمندر کو فاطمہ کہتے ہیں. ان کے درمیان پردہ ہے اور اس پردے کو نکاح کہا جاتا ہے. اچھا نکاح کیسے ہوئے؟ رشتے
ہمارے بھی دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا یہ رشتہ کیسے ہوا، اس رشتے کا منتظم کون تھا؟ میرے پاک نبی مولا کائنات کے پاس آتے ہیں اور آ کے آپ نے فرمایا اے علی ان اللہ قد امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا، سبحان اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ان ازوجا، اب جب یہ ان ازوجا بین فاطمہ و علی، میں علی اور فاطمہ کا نکاح۔ اب ایک حدیث اور بھی امام حسبی نقل کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے سونیا ہم نے آسمانوں پہ نکاح کر دیا ہے، تم زمین پہ نکاح کر۔ آسمان کا منتظم کون تھا؟ زمین کا منتظم کون تھا؟ آسمان کا انتظام کس نے سنبھالا ہوا تھا؟ زمین کا انتظام کس نے سنبھالا؟ علی کی شادی کا آسمان کا جو منتظم تھا اسے خدا کہتے ہیں، اور زمینوں کے منتظم کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ شادی ہوتی ہے، اب شادی ہوئی، شادی کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا یخرج منہما، ان کے ملاپ سے کیا کیا ہوتا ہے؟ منہما اللؤلؤ والمرجان، ان کے ملنے سے دو موتی نکلتے ہیں۔ کیا نکلتے ہیں؟ دو موتی نکلتے ہیں، ایک موتی کو لؤلؤ کہتے ہیں، ایک کو مرجان کہتے ہیں۔ میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، ذرا یہ بھی یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھیے گا لؤلؤ کیا ہوتا ہے اور مرجان کیا ہوتا ہے۔ یہ دو موتی ہیں، ان کی رنگتیں جدا ہیں، ان کی تاثیر جدا جدا ہے۔ کبھی سرچ کر دیکھیں گے، جب لؤلؤ کو دیکھیں گے آپ کو رنگ ملے گا، وہ سبزی رنگ ہوتا ہے، یعنی گرین کلر اس میں غالب ہوا کرتا ہے۔ جب مرجان کو دیکھیں گے ریڈ کلر غالب ہوگا۔ لؤلؤ کا تعلق سبزی مائل سے ہوتا ہے اور مرجان کا تعلق سرخی مائل سے ہوتا ہے۔ اب ذرا بتا دوں یہ سبزی کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ سب رنگ کس طرف اشارہ کرتا ہے اور سرخ رنگ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ اگر آپ زہر کو دیکھیں گے ادھر اشارہ سبز رنگ کا ہوتا ہے، اگر خون کو دیکھیں گے اشارہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، محبوب ان کے ملاپ سے دو موتی نکلیں گے، ایک کو لؤلؤ کہتے ہیں، ایک کو مرجان کہا جاتا ہے۔ پوچھا عبداللہ بن عباس بتائیے لؤلؤ کون ہے، بتائیے مرجان کون ہے؟ آپ نے کہا لؤلؤ امام حسن کو کہتے ہیں اور مرجان امام حسین کو کہا جاتا ہے۔ مرجان امام حسین کو کہتے ہیں، مرجان امام حسین کو کہتے ہیں۔ ایک بڑا پیارا سوال ہے اور بڑا نکتہ ہے، سبحان اللہ، کہ انشاءاللہ سبحان دیکھیے اللہ۔ میرے آقا اور آپ سب کے آقا والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی بڑی قابل غور کا، پورا وجود کان بنا۔ حضور نے دعا مانگی اور دعا کیا مانگی؟ اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما، مجھے شہادت عطا فرما۔ دعا مانگی اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما، ایک یہ، اور دوسرا میرے اور آپ کے نبی کسی جنگ میں شہید۔ ایک طرف دعا مانگی ربا سونے منو شہادت، اور نبی کی دعا رد ہوتی نہیں، نبی کی دعا رد ہوتی یہ عقیدہ بنا اور عقیدہ کامل ہے۔ نمبر دو، حضور کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے، پھر دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ یہ ذہن میں سوال۔ ایک طرف حضور دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما، اور دوسری طرف اللہ فرما۔ آپ دیکھیے حضور کسی جنگ میں شہید ہوئے نہیں ہیں۔ قرآن مجید کے چھٹے پارے میں ایک آیت لکھی ہے، اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، چھوڑیا کسی دشمن کی تلوار تیری گردن تک نہیں جا سکتی، کوئی تجھے تلوار سے شہید کر سکتا نہیں ہے۔ اب معاملہ نتیجے تک لے کے آنا ہے، دعا بھی مصطفیٰ نے کر دی، شہید بھی نہیں ہوئے، اللہ نے وعدہ بھی کر دیا۔ اب بتائیے گا ادھر وعدہ ہے ادھر دعا ہے، وعدہ خدا کا، دعا مصطفیٰ کی، نہ وعدے کے خلاف ہوا نہ دعا کے خلاف۔ پھر نتیجہ کیا نکالیں گے؟ نتیجہ یہ تھا کہ شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دو قسمیں۔ ایک ہوتی شہادت سری، خفیہ شہادت،
ایک ہوتی ہے شہادت جہری اعلانیہ شہادت، مگر یعنی مثلا دیکھیے خفیہ شہادت اس کو کہتے ہیں، گھر میں کسی کو زہر دیا جائے اسے خفیہ شہادت کہا جاتا ہے، میدان میں کسی کا خون بہہ جائے اور اس کی جان چلی جائے اس کو اعلانیہ شہادت کہتے ہیں۔ اب میں حدیث پیش کر رہا ہوں، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آتے ہیں، ایک یہودی عورت نے بکری کے گوشت میں حضور کو زہر ملا کے دے دیا، زہر ملا کے دیا۔ میرے سرکار کے ساتھ ایک صحابی تھے، حضور نے بھی وہ گوشت کھا لیا، ساتھ والے نے بھی کھا لیا، وہ تو شہید ہو گئے۔ آقا فرماتے میری طبیعت کے اثر تھا لیکن نقصان نہ ہوا، بس اللہ نے آغاز کر دیا تھا، سری شہادت کا آغاز کر دیا تھا۔ اب دوسری حدیث سنیے گا، حضور میدان احد میں جاتے ہیں، دانت پہ تیر لگتا ہے، دانت ٹوٹا تو نہیں تھا، بس زخم ہوا تھا، نقصان پہ زخم ہوا۔ ایک اعلان ہو گیا کہ حضور شہید کر دیے گئے ہیں، خون بھی بہہ گیا، ادھر زہر بھی مل گیا، ادھر زہر بھی ملا، ادھر خون بھی بہا۔ اللہ نے ادھر وعدہ بھی پورا کرنا تھا، مصطفیٰ کی دعا بھی پوری کرنی تھی، کہا سونیا آغاز تو کر دے، مکمل ہم کروا دے، تاکہ دونوں کام پورے ہو جائے، ہمارا وعدہ بھی پورا ہو جائے، تیری دعا بھی پوری ہو جائے۔ مولا میری دعا پوری کیسے ہوگی؟ کہا گھر بھی تیرا ہوگا، خون بھی تیرا ہوگا، انتخاب دو کا کروں گا، ایک کا تعلق زہر کے ساتھ ہوگا، ایک کا تعلق خون کے ساتھ ہوگا۔ اچھا انتخاب بھی تیرے گھر سے ہوگا، کس کے گھر سے ہوگا جی؟ اب قرآن مجید کا تیسرا پارہ، حضور کے گھر کے دو بچوں کا نام نہ لے لے، جب مباہلے کا میدان آتا ہے نا، سامنے عیسائی کھڑے ہوئے ہیں، ادھر اللہ فرماتا ہے فقل، حبیب ان کو اعلان کر دے تعالو آجو میدان میں، ندعو ابنانا، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، فابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وانفسنا، ہم اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں، وانفسکم، تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جب اللہ نے فرمایا اعلان کر دے تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں بھی اپنے، بتاؤ جب مصطفیٰ بیٹوں کو لائے تھے تو بیٹوں کے طور پر کون کون میدان آیا تھا؟ ایک طرف آنے والے کو حسن کہتے ہیں، ایک کو حسین کہا جاتا ہے، ایک کا تعلق زہر کے ساتھ تھا، ایک کا تعلق خون کے ساتھ تھا۔ حبیب گھر بھی تیرا ہوگا، خون بھی تیرا ہوگا، اور دعا قبول ایسے کریں گے، زہر والی شہادت اگر مکمل ہوگی، اس تکمیل کے ظہور کو حسن کہا جاتا ہے، خون کی شہادت مکمل ہوگی اسے حسین۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، آگے فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دو موتی نکلے۔ اچھا موتی کون سے ہیں؟ ایک کا نام حسن